السلام علیکم دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر انسانوں اور جناتوں دونوں سے یہ چیلنج کر کے فرمایا کہ اس قرآن جیسی کوئی سورہ بنا دو۔ اب آپ سوچیں کہ انسانی کے اندر کیا کوئی ایسا ذہین دماغ نہیں ہے جو قرآن مجید کے پیٹرن کو کاپی کر کے ایک سورہ بنا سکے؟ یہ کیسا ممکن ہے کہ اللہ کی ذات قیامت کے لیے اتنا بڑا چیلنج کرے؟ اور یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پر نہیں بلکہ کئی مقام پر کیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 کے اندر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اگر تم کو اس کتاب یعنی قرآن مجید پر ہماری کتاب ہونے کا شک ہے تو تم بھی اس طرح کی ایک سورہ بنا لو، اور اللہ کے سوا تم جن کو مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ بار بار انسانوں سے یہ چیلنج اس لیے کر رہا ہے کہ وہ انسانوں کی ذہنی قابلیت کی حد کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انسان چاہے آسمانوں کی بلندیوں یا خلا کی گہرائیوں یا سمندر کی تہوں میں سفر کرنے کے ساتھ ساتھ مصنوعی ذہانت کو بھی ایجاد کر لے، لیکن اس کے بس میں ایک کام بالکل ہی ناممکن رہے گا، جس میں اقرار اس وقت دنیا میں سب سے مشہور آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ لینگویج چیٹ جی پی ٹی نے خود بھی کیا ہے۔ میں نے چیٹ جی پی ٹی سے خود یہ سوال کیا اور آپ بھی اس چیز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، کیا وہ قرآن مجید کی جیسی کوئی سورہ بنا سکتی ہے؟ اس کا جواب کیا تھا یہ آپ جان کر بے اختیار سبحان اللہ کیا اٹھیں گے۔ اوپر بیان کردہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے چیلنج کے اندر یہ واضح کیا تھا کہ تم جن کو مددگار سمجھتے ہو ان کو بلا لو۔ اب تو 100 سال کے درمیان کوئی انسانی ذہن تو اس چیلنج کو پورا نہیں کر پایا، اور اگر ایسا ہوتا تو آپ سوچیں کہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہوتی۔ اب بات آتی ہے کہ اس کی مدد پر، جو کہ اس وقت انسانوں کے لیے سب سے بڑی مددگار ٹیکنالوجی ہے، اور قرآن جو کہ لنگوسٹک زبان کے لحاظ سے یعنی بلاغت کے لحاظ سے بھی ایک معجزہ ہے۔ ایڈوانس لینگویج ماڈل کو جب اسے کاپی کرنے کے لیے کہا جائے تو اس کا جواب کچھ ایسا ہوتا ہے جسے آپ بھی جان کر حیران ہو جائیں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ماڈل ہونے کے ناطے میں صرف قرآن مجید کے اسٹائل کو کاپی کر سکتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید جو کہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا الفاظ ہے جن کی اسلام میں ایک یونیک حیثیت ہے۔ میں جتنے بھی کوشش کر لوں مگر قرآن مجید کے الہامی طور پر نازل ہونے والے الفاظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، انسان تو انسان، اس کے علاوہ جن حتیٰ کی مشین بھی اس قرآن کے الفاظ کے چناؤ اور علم کے آگے بے بس ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کا مزید کہنا تھا کہ میں صرف اس کے پیٹرن کو جو کہ اسی کو دیکھ کر کچھ بنا سکتا ہوں، یعنی الفاظ کی ہیر پھیر کر کے، جو کہ قرآن مجید پڑھنے کے بعد یہ میری امیجنیشن ہے، جو کہ اس سورہ کا نام رکھا سورہ النور آیا، یعنی روشنی والی آنکھ، اور وہ آیت کچھ اس طرح تھی کہ ہدایت کی روشنی آسمان سے نازل ہوتی ہے، دل کو عقل و حقیقت سے روشن کرتی ہے، اللہ کی بات سب سے اوپر موجود چمکتی ہوئی روشنی ہے، تاریک راتوں میں بھٹکنے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ اس کتاب کے اندر صاف نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ ذرا غور کرتے ہوئے چلے کہ یہ تمام آیات قرآن مجید کی آیات سے کتنا ملتی جلتی ہے، اور اس نے مزید لکھا کہ اے مومن، اللہ کی روشنی کو حاصل کرو اور اس کی اطاعت کرو، یہ روشنی تم کو سکون و برکت کی زندگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ حالت کی تاریکیوں سے خود کو محفوظ رکھو، اللہ کی روشنی کو بدلنے کی کوشش نہ کرو، جو آسمان و زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور دلوں کی ہر بات کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید کی کچھ آیات کا مطالعہ کرنے والا شخص بڑی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ یہ تمام کی تمام آیات قرآن مجید سے کتنا ملتی جلتی ہے، بس انہیں لینگویج کے طور پر تھوڑا سا بدلا گیا ہے، یعنی یہ سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود آیات اور اس کے پیٹرن کو سامنے رکھ کر کاپی کر کے ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے اندر چیٹ جی پی ٹی کا خود سے اپنا کریٹ کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص لفظوں کو ردل بدل کر کے ایک نیا مضمون لکھنے کا دعویٰ کرے، حالانکہ اس کا مین آئیڈیا اصل کی کاپی ہے، اور اس لفظوں کے اندر اس کی خود کی کوئی کمال، کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ اس سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتاب یعنی تورات، انجیل، زبور کے اندر جو رد و بدل کی گئی تھی وہ ان آیات کے معنی اور مطلب کے اندر کی گئی تھی۔ کوئی بھی چاہ کر ان الہامی کتابوں کے اندر کوئی نئی آیات شامل نہیں کر سکتا، اور اس بات کو چیٹ جی پی ٹی بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ قرآن مجید کی بے مثال عربی ترتیب اور الفاظ کی چناؤ اور اس کے علم کو نہیں پا سکتا، اور اس کا علم ایسا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے اس کے لیے۔ چلو ایک لینگویج ماڈل ہونے کے ناطے اس زبان کی نقل تو کسی بنا پر کر سکتا ہے، پر قرآن مجید کے اندر بے تحاشا سائنسی حقائق اور مستقبل کی پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ماضی کے واقعات اور پیغمبروں کے حالات، جناتوں اور روح، قیامت کا منظر، فرشتوں کا ذکر، یہ ساری باتیں وہ کس طرح اس کو بیان کر سکتا ہے؟ آخر یہ ساری چیزیں وہ کس طرح وہ نقل کر سکتا ہے؟ آخر وہ یہ ساری چیزیں وہ کہاں سے لا سکتا ہے؟ ناممکن ہے، اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے شعراء کلام وہ چیخ اٹھیں کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ تو کسی
خدا کا کلام ہی ہو سکتا ہے، یہ انسان نہیں کر سکتا، انسان کی بس میں نہیں ہے، یہ چیزیں کرنا انسان کی بس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی زبان، وہ اپنی ماہریت کو، وہ اس چیز کو جانتے تھے، وہ عربی داں تھے، وہ عربی کے کلام اور اس کے معنی اچھی طرح سے واقف تھے، لیکن انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اللہ نے جو چیلنج کیا انسانوں اور جناتوں اور سبھی چیزوں سے، کوئی بھی اس چیز کو نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، کہ اللہ کو معلوم ہے یہ کوئی نہیں کر سکتا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ مشین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ سبحان اللہ۔